بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں اپنے کام سے واپسی پر آدھی رات کو گھر جا رہا تھا کہ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے شارٹ کٹ کے چکر میں جنگل کا راستہ اختیار کیا کہ میں جلدی سے گھر پہنچ جاؤں۔ جب میں جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روک رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی گاڑی روکی تو اس لڑکی نے میرا نام شایان ہے، میں ہول سیل کا کام کرتا تھا۔ 15 دن بعد کراچی خریداری کرنے جاتا تھا۔ کئی بار مجھے دوسرے شہر رکنا بھی پڑ جاتا تھا، مگر میری کوشش ہوتی تھی کہ جلد از جلد کام نمٹا کر گھر واپس آ جاؤں، کیونکہ میری بوڑھی ماں گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ مگر آج جب میں اپنی گاڑی میں حیدرآباد سے کراچی واپس آ رہا تھا، مجھے خاصی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ حیدرآباد میں میری بہن رہتی تھی۔ آج کافی عرصے کے بعد میں اسے ملنے آیا تھا۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی، رکنے کے آثار نہیں تھے۔ میری بہن مجھے روکنے لگی کہ اتنی تیز بارش میں کیسے جاؤ گے؟ میں نے اپنی بہن سے کہا کچھ نہیں ہوتا، مجھے لازمی کراچی پہنچنا ہے۔ میری بہن کہنے لگی کہ تیز بارش کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ تم اس موسم میں واپس کراچی جاؤ، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور واپسی کے لیے نکل گیا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ تیز بارش آنے لگی اور بادل گرجنے لگے۔ کچھ ہی دیر بوندا باندی ہوئی، اس کے بعد اس قدر تیز بارش ہوئی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی بھی صحیح طرح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی ایک سنسان سڑک کی جانب موڑ لی۔ میں نے سوچا کہ شارٹ کٹ اختیار کرتا ہوں۔ اس راستے سے میں ایک دو بار پہلے بھی جا چکا تھا، اس لیے مجھے سب راستوں کا علم تھا۔ بیچ میں گھنے درختوں اور جھاڑیوں کا بھی کچا راستہ تھا جو کچھ جنگل نما تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے جلد از جلد طے کر لوں اور میں کراچی پہنچ جاؤں، لیکن بارش اس قدر طوفانی شکل اختیار کر چکی تھی کہ مجھ جیسا نڈر انسان بھی گھبرا گیا۔ میں نے گاڑی جنگل کی جانب بڑھا دی۔ ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے، میں اپنی گاڑی تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ کچھ پل کے لیے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اس وقت جنگل میں لڑکی کیسے ہو سکتی ہے، کہیں کوئی بھوت وغیرہ کا چکر نہ ہو۔ یہ سوچ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی بالکل میرے سامنے کھڑی تھی، اپنے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اگر وہ میری گاڑی کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو کر مجھے روکنے کی کوشش کرتی تو شاید میں گاڑی نہ روک، لیکن وہ میری گاڑی کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ مجبوراً مجھے گاڑی روکنا پڑی۔ اندر ہی اندر میں گھبرا بھی رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی رات کے 2 بجے جنگل میں نہیں آ سکتی۔ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی میری گاڑی کے فرنٹ دروازے کی جانب آئی۔ وہ میری کھڑکی کھٹکھٹانے لگی، مجھے کھڑکی کے شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ بارش میں وہ لڑکی مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی، کافی خوبصورت بھی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو وہ کہنے لگی، خدا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولیں، میرے پیچھے 3 لڑکے لگے ہیں، میری عزت کو بچا لیں۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی خوفزدہ اور بدحال تھی، لیکن تیز بارش میں وہ یہاں کیا کر رہی تھی اور وہ لڑکی اس کے پیچھے کیسے پڑے؟ اس سوال نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں مشکوک کر دیا تھا۔ اس نے آگے آ کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، کراچی پہنچتے ہی آپ مجھے گاڑی سے اتار دیں گے؟ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ جلدی سے فرنٹ دروازے کی طرف آئی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کہنے لگی، جلدی جلدی سے چلیں، کہیں وہ لوگ میرے پیچھے نہ آ جائیں۔ وہ بار بار پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ گاڑی کی سپیڈ ذرا تیز رکھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ آدھی رات کو جنگل میں کیسے پہنچیں؟ میرے سوال پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے کہنے لگی، آپ کے پاس پانی ہے؟ میں اکثر گاڑی میں پانی کی بوتل رکھتا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے وہ بوتل کھولی اور گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی اور ساتھ ہی باہر دیکھنے لگی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ مجھے یہاں جنگل میں پہنچنے کی وجہ بتائے گی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔
اس کے چہرے کی بدحواسی اور گھبراہٹ کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، محترمہ، آپ اس وقت جنگل میں یہاں کیسے پہنچی؟ میرے دوبارہ سوال کرنے پر وہ مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، راستہ سنسان تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پر کچھ لڑکوں کی گاڑی گزری۔ میری گاڑی دیکھ کر وہ لوگ رک گئے۔ مجھے گاڑی میں اکیلا دیکھا تو وہ میری گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر میں نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ لوگ جیسے ہی میری گاڑی میں بیٹھنے لگے، میں اگلا دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل کر بھاگنے لگی۔ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے، اسی لیے میں نے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے آپ کی گاڑی نظر آ گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ آپ کراچی میں کہاں رہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، آپ کو مجھے گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بس آپ مجھے کراچی تک چھوڑ دیں، شہر پہنچتے ہی میں آپ کی گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ میں نے کہا، آپ اکیلے گاڑی میں سفر کیوں کر رہی تھی؟ وہ بھی رات کے 2:30 بج رہے ہیں۔ ایک لڑکی کا اس وقت سنسان سڑکوں پر سفر کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ میرے اگلے سوال پر بھی مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ صاف لگ رہا تھا جیسے وہ میری کسی بات کا جواب دینا نہیں چاہتی۔ بہرحال جب میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتی، تو پھر میں نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ لیکن کچھ ہی مسافت طے کی تھی کہ میری گاڑی ایک دم جھٹکے سے رک گئی۔ حالانکہ میری گاڑی کے ٹائر اتنے مضبوط تھے کہ جنگل جیسے کچے راستے پر بھی بڑے آرام سے سفر کر لیتی تھی۔ گاڑی جب رکی تو میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب بارش میں باہر نکل کر گاڑی کو چیک کرنا مجھے کافی کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ بہرحال میں اپنی گاڑی سے نیچے اترا، گاڑی کا ہیڈ کھولا اور دیکھنے لگا کہ آخر کیا مصیبت ہے، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو اندھیری رات، پھر بارش اور ایک خوبصورت لڑکی میرے ساتھ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ذہن میں بہت سی غلط سوچیں جنم لینے لگی۔ ایسے موقع پر مرد کا اپنے جذبات اور خیالات پر قابو رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس پر گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رک گئی۔ اس 5 منٹ میں پورا بارش میں بھیگ چکا تھا۔ سردی بھی لگ رہی تھی کیونکہ بارش بہت تیزی سے جاری تھی۔ میں غصے سے اپنی گاڑی کی جانب آیا جو چلنے سے بالکل انکاری تھی۔ اس جنگل سے کچھ ہی فاصلے پر ایک قصبہ تھا، لیکن 15 منٹ کی پیدل مسافت تھی، وہ بھی درختوں کے درمیان سے۔ میں گاڑی سے باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ میں نے کہا، گاڑی خراب ہو گئی ہے، چل ہی نہیں رہی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، دیکھیں، میں سب جانتی ہوں، آپ نے گاڑی جان بوجھ کر روکی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کی ادھوری بات کا مطلب جان کر میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں کہ لڑکوں کی گاڑیاں رات کی اس سنسان میں اس وقت کیوں رک جاتی ہیں۔ جب ایک لڑکی کسی سے لفٹ مانگ کر ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تو گاڑی راستے میں ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تو لڑکا اپنی شرافت کا جو مظاہرہ دکھاتا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں غصے سے تب گیا۔ میں نے کہا، آپ کا دماغ تو درست ہے۔ ایک تو میں نے آپ پر احسان کیا، آپ کو لفٹ دی، اوپر سے آپ میرے کردار پر شک کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ نے گاڑی کیوں روکی؟ میں نے کہا، ایسا کریں، آپ میری جگہ بیٹھیں اور گاڑی کو چلا دیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے، ہر مرد ان لڑکوں جیسا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ آپ لگنے والی تھی، وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے تھے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، دیکھیں، یہ گاڑی کیوں نہیں چل رہی یہ مجھے نہیں معلوم، اور نہ ہی یہ پتہ ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوگی۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قصبہ ہے، وہاں ہم کسی سے مدد مانگ کر رات گزار سکتے ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوگی میں اپنی گاڑی ٹھیک کروا لوں گا اور آپ کو کراچی چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی، اس طوفانی بارش میں ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، گاڑی میں بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہے، ویسے بھی آپ پہلے ہی بارش میں بھیگ چکی ہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنا نیٹ کا دوپٹہ خود پر لپیٹ لیا۔ مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی کہ دوپٹہ تمہارا مجھ سے کیا چھپا سکتا ہے؟ اگر اتنا ہی عزت کا خیال ہے تو خود کو زیادہ سے چھپانا چاہیے تھا۔
اور رات کے اس پہر سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لڑکی گاڑی سے باہر نکل گئی، میں نے بھی گاڑی لاک کر دی اور باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ پیدل چلنے لگا، لیکن شارٹ کٹ کے چکر میں راستہ بھٹک چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کب راستہ بھٹک گیا۔ 15 سے 20 منٹ کی مسافت طے ہوئی، لیکن مجھے وہ قصبہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کا وہ قصبہ کب آئے گا؟ میں نے کہا شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی ایسا کریں، آپ نے جہاں جانا ہے آپ جائیں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا اس بارش میں آپ کہاں جائیں گی؟ کہنے لگی کہیں بھی جاؤں، مجھے آپ کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر وہ اکیلے ہی دوسری جانب چل پڑی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہاڑ میں جاؤ۔ اوباشوں کے ہاتھ لگ جاتی تو اچھا مزہ چکھا دیتے۔ ایک شریف انسان کو جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے ہوئے اور یہ شک کر رہی ہے۔ اس لڑکی کا یوں مجھ پر شک کرنا مجھے بہت برا لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سوچا میرا کیا ہے، راستہ تلاش کر کے گاڑی کے پاس چلا جاؤں گا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹوں گا اور سو جاؤں گا۔ صبح اٹھتے ہی گاڑی ٹھیک کروا کر کراچی چلا جاؤں گا۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک میں جاگ گیا، ایسا کیا ہوا؟ میں بھاگنے لگا جہاں سے اس کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ ایک ہی بار چیخ کی آواز آئی تھی، اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ میں اس کا نام تک نہیں جانتا تھا کہ اسے پکار کر پوچھ سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے جس جانب سے چیخنے کی آواز سنی ادھر ہی بھاگنے لگا۔ میری یہی کوشش تھی کہ میں اس لڑکی کو کسی طرح بچا لوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اوباش لڑکے اس کے پاس پہنچ نہ گئے ہوں۔ میری صحت قابل رشک تھی اور میں لڑنا بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ کراٹے ماسٹر تھا، لیکن اس لڑکی کی آواز دوبارہ نہیں آئی۔ اب مجھے یہ ڈر ستانے لگا کہیں وہ لڑکے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر رہے ہوں۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں کس چیز سے ٹکرایا ہوں۔ ٹکراتے ہی میرا پاؤں پھسل گیا، کیونکہ جنگل کی کچی مٹی کا وہ راستہ کیچڑ میں بدل چکا تھا۔ اسی وجہ سے میں اپنی توجہ برقرار نہیں رکھ سکا، جس پر ٹکرایا اسی پر گر گیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ انسان کا وجود تھا۔ مجھ میں خوف پیدا ہونے لگا، نہ جانے کون ہے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، اس کی ٹارچ لائٹ آن کر کے اس کے وجود پر روشنی ڈالی تو میری آواز گم ہو گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہلایا جلایا، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس بارش میں نے اسے گود میں اٹھایا اور ایک جانب چلنے لگا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ سامنے مجھے ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ نظر آیا، جو کافی ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھا۔ اس وقت میرے لیے یہی غنیمت تھا۔ میں جلدی سے اس لڑکی کو اس لکڑی کے بنے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر ایک ٹوٹی سی چرپائی تھی، میں نے اسے وہاں لٹا دیا۔ پانی اس کمرے میں بھی آ رہا تھا، لیکن جہاں وہ چرپائی تھی وہاں پانی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں جنگل میں چھوٹا سا گھر کس کا تھا۔ میں نے دوبارہ موبائل کی روشنی اس کے منہ پر ماری، اس کے رخسار کو اپنے ہاتھوں سے تھپ تھپایا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ میں کبھی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگتا، کبھی اس کے بالوں کو سہلانے لگتا۔ میں بار بار اس سے کہہ رہا تھا کہ تم ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے دیکھا تو اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، شاید اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ میری کوشش یہی تھی کہ وہ جلدی ہوش میں آ جائے، لیکن میری ہر کوشش ناکام تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیا کروں۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ میں وہاں بیٹھا تھا کہ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ وہ لڑکی اگر سچ جان گئی تو میری بات کا اعتبار نہیں کرے گی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی کہ میں نے جو کچھ کیا اسے بچانے کی خاطر کیا۔ لیکن ظاہر ہے میں ایک مرد تھا۔ بارش رک چکی تھی، وہ لڑکی ہوش میں آ گئی۔ اس وقت میں اس کی چرپائی پر نہیں بلکہ سامنے موجود لکڑی کے ایک پھٹے پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگی میں یہاں پر کیسے؟ میں نے کہا تم جب میرے پاس سے چلی گئی تھی تو کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے سانپ دیکھا تھا اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔
وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، کہنے لگی آپ نے مجھے بچایا۔ اس کے لہجے میں ممنونیت تھی۔ میں نے کہا تمہاری چیخنے کی آواز پر میں پریشان ہو گیا۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط سوچا، لیکن آپ تو ایک اچھے انسان ہیں۔ آپ نے میری جان بچائی اور میری حفاظت بھی کی۔ آپ صحیح کہتے ہیں، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کی اس بات نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ میرا شمار کن مردوں میں ہو چکا ہے، لیکن میں مجبور تھا، بے بس تھا۔ میں چاہتا تھا لیکن اس لڑکی کو سچ نہیں بتا پایا۔ کچھ ہی فاصلہ ہم نے طے کیا تھا کہ سامنے وہ قصبہ بھی نظر آ گیا، جو رات کو کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں ایک بوڑھا اور بوڑھی رہتے تھے۔ میں نے کہا آپ اس لڑکی کو کچھ گھنٹوں کے لیے پناہ دیں گے، میں اپنی گاڑی ٹھیک کروا لوں تو اسے لے جاؤں گا۔ وہ عورت کہنے لگی یہ کون ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اب میں کیا بتاتا کہ وہ کون تھی؟ وہ لڑکی شاید میری بات سمجھ گئی، اسی لیے چپ چاپ اندر چلی گئی۔ میں نے ایک مکینک کو پکڑا اور اپنی گاڑی ٹھیک کروائی۔ پھر اس لڑکی کو لے کر میں کراچی پہنچ گیا۔ شہر کی آبادی دیکھتے ہی اس نے گاڑی رکوا دی اور گاڑی سے اتر کر شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ لیکن میں تو جیسے اللہ کی عدالت میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں گاڑی اپنے گھر کی جانب بڑھا رہا تھا، لیکن میرا ذہن بالکل مفلوج ہو گیا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ سب چھوٹا نہیں تھا۔ میں نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا جس سے وہ بے خبر تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ میں بے حد پریشان تھا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کرنے لگتا کہ تم نے اس لڑکی کے اعتبار کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ میں کیا جواب دیتا؟ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ ایک ماہ گزر کے مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس لڑکی کو سچ بتا دینا چاہیے۔ اسی لیے میرے دل میں اس لڑکی کے لیے اس قدر افسوس تھا کہ میرے بیان سے باہر تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے اسے اپنا لینا چاہیے، کیونکہ اس لڑکی کا شوہر اسے ذہنی اذیت دے دے کر مار ڈالے گا یا پھر اسے چھوڑ دے گا۔ میں نے اس لڑکی کی تلاش اسی وقت شروع کر دی۔ اس لڑکی کی تلاش کیسے کرنی ہے مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ مجھے تو اس کا نام تک نہیں آتا تھا، اور نہ ہی اس کے گھر کا پتہ تھا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ایسی معلومات تھی کہ میں اسے ڈھونڈ سکتا۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ وہ مجھے بہت برا بھلا کہے گی۔ چند ماہ بعد میں اپنی والدہ کو لے کر ہسپتال پہنچا، ان کا BP شوٹ کر گیا تھا۔ وہاں پر میں نے دیکھا تو وہی لڑکی تھی، لیکن اس کے وجود کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کی منت کر رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی 4 ماہ گزر گئے ہیں، اب ممکن نہیں ہے